اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ خلاصہ تفسیر: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے برادری یا وطن کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، اور بت پرستی چھوڑ دو جیسا آگے ہے وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ۔ تو معلوم ہوتا ہے سو کیا تم ایسے بڑے جرم عظیم یعنی شرک کے مرتکب ہو کر عذاب الہی سے نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو آبرودار لوگ کافر تھے، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں کہ توحید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب سے ڈرا رہے ہو، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ، نہ تو توحید صحیح مسئلہ ہے اور نہ عذاب کا آنا صحیح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقل نہیں، لیکن چونکہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، انہوں نے مجھ کو تعلیم توحید اور انذار عذاب کا حکم کیا ہے، اس لیے اپنا منصبی کام کرتا ہوں کہ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام اور احکام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ امانت دار ہوں، کیونکہ توحید و ایمان میں تمہارا ہی نفع ہے، اور تم جو میرے بشر ہونے سے میری نبوت کا انکار کرتے ہو، جیسا سورہ ابراہیم میں بعد ذکر قوم نوح و عاد و ثمود کے ہے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اور سورہ فصلت میں بھی بعد ذکر عاد و ثمود کے ہے، قالوا لو شاء ربنا، کہ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا بشر ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی؟ وہ نصیحت کی بات وہی ہے جو مذکور ہوئی، جیسا آیت میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تاکہ وہ شخص تم کو عذاب الہی سے ڈرائے۔ یعنی یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیا بشریت و نبوت میں منافات ہے؟ اوپر افلا تتقون میں ترہیب تھی، آگے ترغیب ہے، اور اے قوم تم یہ حالت یاد کرو اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد روئے زمین پر آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، سو خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو تاکہ تم کو ہر طرح کی فلاح ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کیا کریں، اور جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں، یعنی ہم ایسا نہ کریں گے، اور ہم کو نہ ماننے پر جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو، جیسا فلا تتقون سے معلوم ہوتا ہے، اس عذاب کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری سرکشی کی جب یہ حالت ہے تو بس اب تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ پس عذاب کے شبہ کا جواب تو اس وقت معلوم ہو جائے گا، اور باقی توحید پر جو شبہ ہے کہ ان بتوں کو معبود کہتے ہو جن کا نام تو تم نے معبود رکھ لیا ہے، لیکن واقع میں ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں، تو کیا تم مجھ سے ایسی بے حقیقت ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو؟ یعنی وہ مسمیات بے منزلی ہی بعض اسماء کے ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے، لیکن ان کے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی دلیل نقلی و عقلی نہیں بھیجی۔ یعنی جدال میں مدعی کے ذمے دلیل ہے اور مقابل کی دلیل کا جواب بھی ہے، سو تم نہ دلیل قائم کر سکتے ہو نہ میری دلیل کا جواب دے سکتے ہو، پھر جدال کا کیا معنی؟ سو تم اب جدال ختم کرو اور عذاب الہی کے منتظر رہو،
میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض عذاب آیا اور ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یعنی مومنین کو اپنی رحمت و کرم سے اس عذاب سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ تک کاٹ دی یعنی بالکل ہلاک کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ بوجہ غایت قساوت کے ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی اگر ہلاک بھی نہ ہوتے جب بھی ایمان نہ لاتے، اس لیے ہم نے بمقتضائے اس وقت کی حکمت کے خاتمہ ہی کر دیا۔ معارف و مسائل عاد اور سمود کی مختصر تاریخ۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن کریم میں عاد کی ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں ارم ذات العماد بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے اور عاد اولا کے مقابلے میں کوئی عاد ثانیہ بھی ہے۔ اس کی تحقیق میں مفسرین اور مورخین کے اقوال مختلف ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے، اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کی اولاد میں عاد ہے، یہ عاد اولا کہلاتا ہے، اور دوسرے بیٹے جسو کا بیٹا سمود ہے، یہ عاد ثانی کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور سمود دونوں ارم کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ کو عاد اولا اور دوسری کو سمود یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور لفظ ارم عاد و سمود دونوں کے لیے مشترک ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عاد اخرى کہتے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے، یہ بھی نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور سام کی اولاد میں ہیں۔ قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا نسب نامہ 4تھی پشت میں سام پر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے ہود علیہ السلام عاد کے نسبی بھائی ہیں، اس لیے اخاہم ہودہ فرمایا گیا۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر حضر موت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بنائے تھے، بڑے قداور قوی الجثہ آدمی تھے۔ آیت مذکورہ میں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے تھے، مگر ان کی کچھ فہمی نے انہیں نعمتوں کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا، اپنی قوت و شوکت کے نشے میں بدمست ہو کر، جیسا کہ آیت میں من اشد منا قوہ کی ڈینگ مارنے لگے، اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اور بعض حالات اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو خود انہی کے خاندان سے تھے، اور ابو البرکات جو انساب عرب کے بڑے ماہر مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یعرب بن قحطان ہیں جو یمن میں جا کر آباد ہوئے، اور یمنی اقوام انہی کی نسل ہیں، اور عربی زبان کی ابتدا انہی سے ہوئی، اور یعرب کی مناسب سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی۔ کشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جرہم تھے جو عربی زبان بولتے تھے، اور یہی جرہم ہیں جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یمن میں عربی زبان کی ابتدا یعرب بن قحطان سے ہوئی اور ابو البرکات کی تحقیق کا یہی مطلب ہو۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جور چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، مگر یہ لوگ اپنی دولت و قوت کے نشے میں سرشار تھے، بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی، ان کی زمینیں خشک ریگستانی صحرا بن گئی، باغات جل گئے، مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بت پرستی سے باز نہ آئے، تو 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا،
جس نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو زمین پر بچھا دیا، ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بل آ کر گرتے تھے۔ اس طرح یہ قوم عاد پوری کی پوری ہلاک کر دی گئی۔ آیات مذکورہ میں جو ارشاد ہے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یعنی ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل قطع کر دی، اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی قرار دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیے گئے، اور بعض حضرات نے اس لفظ کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی قوم عاد کی نسل اللہ تعالیٰ نے منقطع کر دی۔ ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے اور کفر و شرک میں مبتلا رہنے پر جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو ہود علیہ السلام نے اور ان کے رفقا نے ایک حظیرہ گھیر میں پناہ لی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو منہدم ہو رہے تھے، مگر اس گھیر میں ہوا نہایت معتدل ہو کر داخل ہوتی تھی۔ ہود علیہ السلام کے سبب رفقائے عین نزول عذاب کے وقت بھی اسی جگہ مطمئن بیٹھے رہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد مکہ معظمہ میں منتقل ہو گئے اور پھر یہیں وفات پائی۔ قوم عاد کا عذاب ہوا کے طوفان کی صورت میں آنا قرآن مجید میں صراحتاً مذکور اور منصوص ہے، اور سورہ مؤمنون میں قصہ نوح علیہ السلام ذکر کرنے کے بعد جو ارشاد ہوا ہے ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، یعنی پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت پیدا کی۔ اس جماعت سے مراد قوم عاد ہے۔ پھر اس جماعت کے اعمال و اقوال بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، یعنی پکڑ لیا ان کو ایک سخت آواز نے۔ اس ارشاد قرآنی کی بنا پر بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ قوم عاد پر سخت قسم کی ہیبت ناک آواز کا عذاب مسلط ہوا تھا، مگر ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ سخت آواز بھی ہوئی ہو اور ہوا کا طوفان بھی۔ یہ مختصر واقعہ ہے قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا۔ اس کی تفصیل قرآنی الفاظ کے ساتھ یہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم عاد سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا عذاب عظیم بھی ابھی تک لوگوں کے ذہنوں سے غائب نہ ہوا تھا، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کو عذاب کی شدت و عظمت بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف اتنا فرمانا کافی سمجھا گیا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔